شب برات اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا، پھر اس کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سے آگاہ کیا۔ جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی و باطنی ضرورتوں کا بھی اہتمام کیا۔ حق تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دے کر اپنے قریب کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ جس طرح انسان کو یہ آگاہی عطا کی کہ وہ سال کے مختلف مہینوں میں مختلف فصلوں کو کاشت کر کے اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی طرح جسمانی کثافتوں کو لطافتوں میں بدلنے اور اپنے قریب کرنے کے لیے عبادات کا بھی خاص طریقہ عطا کیا ہے۔ ایسی راتیں مہینے رکھے ہیں جن میں عبادات کر کے انسان صالح انسان کے مقام تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ خاص راتوں اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات خاص رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر کے مسلمانوں کو خاص باطنی روحانی سرشاری عطا کرتا ہے۔ ایسی ہی خاص راتوں اور مہینوں میں ماہ شعبان بھی ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص رات 15ویں عطا کی جو شب برات کہلاتی ہے۔ یہ رات کیونکہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے ماہ شعبان کو بھی خاص شان اور مقام عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ماہ شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کس مہینے میں رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اس طرح ماہ شعبان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس ماہ کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، جو فضائل و برکات کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ اس مہینے میں کیونکہ قرآن مجید نازل ہوا جو خالق کائنات کا اہل زمین پر احسان عظیم ہے، لہٰذا شکرانے کے طور پر رمضان کی آمد سے پہلے مہینے شعبان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے اور راتوں کو جاگ کر خدا کے حضور نوافل کا نذرانہ پیش کرتے۔ شکرانے کے ساتھ ساتھ آقا کریم رمضان کے آنے والے روزوں کا شاندار استقبال روزے رکھ کر کیا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہر وقت اپنی امت کے آرام کا خیال رکھتے تھے، اس لیے خود تو پورا شعبان روزے رکھتے تھے، لیکن اپنی امت کو 27ویں شب کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ امتی رمضان کے روزوں سے پہلے تھک نہ جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، تاکہ رمضان کے پورے روزے آسانی سے رکھ سکیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو فضیلت والی رات قرار دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، خداوند عالم شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پیمانہ رحمت چھلک پڑتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ مشرک و کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، 15ویں شعبان کی شب میں خدائے لازوال اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کینہ پرور کو ان کی کینہ پروری پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں 70 ماہوں سے شفیق رب کی ذات اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ انعام و اکرام کی موسلا دھار بارش برستی ہے، توبہ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں آئندہ سال کی اموات و پیدائش لکھ دی جاتی ہے، رزق کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس رات بندوں کے افعال آسمان پر لے جائے جاتے ہیں، اور اسی رات حق تعالیٰ بن کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں۔ اس خاص رات میں رحمت کی خوب بارش ہوتی ہے، لیکن اس خاص رات میں بھی کینہ پرور، مشرک، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے، حقوق دبانے والے، والدین کی نافرمان، کسی کو ناحق قتل کرنے والے، بدکار عورت، متکبر، زانی، شرابی خدا کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں جب تک یہ سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں، یعنی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حق تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان کی طرف سے اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب خدا نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو خالق کائنات کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے تو میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ اس خاص رات میں حق تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے، جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات تمام بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں مقررہ روزی اتاری جاتی ہے۔ مشہور تابعی حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں، اس شب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اس وقت بندے باغ لگانے میں، درخت لگانے میں، شادی اور تعمیر مکان میں مصروف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت محبوب تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جن لوگوں نے اس سال مرنا ہے موت کا فرشتہ ان کے نام لکھ لیتا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا لگتا ہے اگر میرا نام اس فہرست میں ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ رات آئے تو رات کو نوافل پڑھو، اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے صبح تک اللہ کی ذات آسمان دنیا پر موجود رہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں بخش دوں گا، کوئی رزق لینے والا میں رزق دوں گا، کوئی مصیبت زدہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان جا کر پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی دعائیں کرتے تھے۔ اس رات میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے نوافل کی بہت فضیلت ہے، سورہ یاسین 3 بار پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3000 درود شریف کی فضیلت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات مجھ پر درود پاک بھیجے گا اس کی میں روز محشر شفاعت کروں گا۔ اس رات اسماء الحسنی، قرآن مجید، نوافل، خدا کی حمد اور آنسوؤں کے ساتھ ندامت اور گناہوں کا اعتراف، خدا کے حضور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ بہت افضل ہے۔ اس رات میں آتش بازی، کھیل تماشے ہندوانہ رسومات ہیں جن کو کرنے سے بخشش کی بجائے خدا کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس رات صرف اور صرف خدا کی تعریف، حمد و ثنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف اور مسلسل توبہ کرنا ہی افضل ہے تاکہ ہم خدا کی بخشش کے حقدار ٹھہر سکیں۔